أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير صدق الله العلي العظيم. اس وقت الحمدللہ درس قرآن کا ہمارا جو مبارک یہ سلسلہ جاری ہے. گزشتہ ہفتے تک سورۃ البقرہ کی 283 آیات الحمدللہ ہم سب کی یہاں پر اس درس کے اندر مکمل ہو چکی ہیں. آج کے اس سبق میں آیت نمبر 284 کے تعلق سے انشاءاللہ باتیں عرض کی جائیں گی. اللہ رب العزت سے دعا فرمائے کہ اللہ ہم سب کو تمام باتیں صحیح سے سمجھنے کی اور سمجھنے کے ساتھ ان سب باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. سورۃ البقرہ کی اس وقت میں جو آیت مبارکہ ہمارے سامنے ہے آیت نمبر 284. اس آیت پاک کو شروع کرنے سے پہلے جو پچھلی آیت ہم نے پڑھی تھی 283 نمبر کی، اس کے تعلق سے 2 باتیں باقی رہ گئی تھی. پہلے مختصر سا میں انہیں آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں، اس کے بعد انشاءاللہ اس آیت کو ہم اور آپ پڑھیں گے. اس آیت میں جو پچھلے ہفتے درس میں تھی آیت نمبر 283، اس میں 2 باتیں ہماری باقی رہ گئی ہیں. پہلی بات تو یہ کہ اس میں گروی رکھنے کے مسئلے بیان کیے گئے تھے اور اس کے تعلق سے جو شریعت کی ہدایات ہیں وہ آپ کے سامنے عرض کی تھی. آپ کو یاد ہوگا کہ ایک بات یہ آئی تھی کہ گروی رکھنا ظاہر سی بات ہے اللہ کے نبی سے ثابت ہے، آپ نے حدیث سنی تو اس کے جائز ہونے میں کوئی شبہ نہیں. لیکن ہمارے ایک بھائی نے عرض کیا کہ آج کل مارکیٹ کے اندر جو گروی رکھنے کا رواج ہے اس کا انداز تھوڑا الگ ہے. اس میں کیا طریقہ اختیار کیا جاتا ہے؟ اس میں یہ معمول ہے کہ بندہ مان لیجئے 10,000 روپے اسے چاہیے، مثال کے طور پر وہ اپنے سونے کی کوئی چیز سونار کے پاس لے گیا گروی رکھوانے کے لیے. اس نے وہ چیز رکھی اور رکھنے کے بعد 10,000 روپے بندے کو قرض کے طور پر دے دیے. اس کے بعد پھر وہ شخص جو اس سے واپس لیتا ہے قرضہ، وہ یہ 10,000 روپے ہی واپس نہیں لیتا، وہ اس کے بدلے 12,000 13,000 15,000 جو بھی اس پر انٹرسٹ ہے، سود ہے، وہ بڑھا کر کے اس سے رقم واپس لے گا. اور جب اس کی رقم سود کے ساتھ واپس آ جائے گی تب وہ اس کی چیز اس کے حوالے کرے گا. اگر یہ طریقہ ہم اختیار کرتے ہیں یہ ناجائز ہے اور حرام ہے اور اس کی شریعت میں اجازت نہیں ہے. جو گروی ہے شریعت کے اندر وہ میں نے تفصیل اس کی عرض کی ہے، وہ جائز جب ہے جب وہاں پر سودی معاملہ شامل نہ ہو. لیکن اگر سودی معاملہ اس کے اندر شامل ہو جائے گا تو سودی معاملے کے شامل ہونے کی وجہ سے پھر وہ عمل ہمارے لیے جائز نہیں رہے گا. یہ بات ہم سب کو اپنے ذہن میں رکھنی چاہیے. چونکہ یہ سنا ہے کہ کثرت کے ساتھ میں ہو رہا ہے ہماری مارکیٹس کے اندر اور رواج ہے، تو میں نے سوچا کہ اس کی لگے ہاتھوں وضاحت کر دی جائے تاکہ ہم اور آپ اس سے غافل نہ رہیں
کہیں ہم نے یہ جو بات کہی کہ گروی رکھ کر کے قرض لینا جائز ہے، اس کا مطلب کوئی یہ نہ سمجھ لے کہ وہ سودی قرضہ جائز ہے. یہ گروی رکھ کر کے قرض جب جائز ہے جب آپ نے 10,000 کا قرضہ لیا اور ریٹرن بھی 10,000 ہی ہو رہے ہیں، واپس بھی آپ نے 10,000 ہی کرنے، اس صورت میں گروی رکھ کر کے قرض جائز ہے. اور یہ جو صورت میں نے بتائی ہے یہ سود کی شکل ہے، شریعت نے اس کی اجازت نہیں دی ہے. دوسری بات جو ایک مجھے خاص طور سے عرض کرنی ہے، ایک دوسرے بھائی نے ہم سے ایک بات پوچھی، میں نے کہا اس کو بھی درس میں ذکر کر دیا جائے کہ مسئلہ یہ آیا تھا کہ جو جانور ہے اگر کسی نے گروی رکھ دیا، مثال کے طور پر بکری گروی رکھ دی، تو اس میں ہم نے ایک بات یہ عرض کی تھی کہ جس کے پاس وہ گروی رکھی گئی وہ بندہ اس کے دودھ سے فائدہ بولیے نہیں اٹھا سکتا، جائز نہیں ہے. اور اگر وہ دودھ یوز کرے گا تو جس قیمت کا وہ دودھ ہے قرض کی رقم میں سے اتنی قیمت گھٹائی جائے گی، تب پھر یوز کرنا جائز ہوگا، ورنہ تو اس کا استعمال کرنا جائز نہیں ہے. ایک بھائی نے پوچھا مجھ سے، کہنے لگے کہ مفتی صاحب بکری تو رکھ دی، اس کا چارہ کون کرے گا، اس کے خرچے کون اٹھائے گا، اس کے اوپر جو انویسٹ ہونا ہے اتنے دن تک، مہینے 2 مہینے تک، وہ کون کرے گا، اس کا خرچہ کس پر ہوگا؟ یہ ایک صاحب نے سوال کیا. دیکھیں یہاں پر جو یہ ہمارا درس ہے یہ درس ہے، درس کا مطلب سبق ہے، یہ ٹیچنگ کلاس ہے، یہ کوئی تقریر کا یا خطابت کا میدان نہیں ہے. الحمدللہ ہم اور آپ سارے اسی انداز میں جڑے ہوئے، یہ کلاس چل رہی ہے، تو اس میں ہم اپنے اسٹوڈنٹس کو جیسے مدرسے کے اندر جا کر کے پڑھاتے اور انہیں سبق دیتے، اس کے بعد اگلے دن ان کے بھی ذہن میں اس سے ریلیٹڈ کوشچنس آتے ہیں، وہ بتاتے ہیں، پھر انہیں ہم ایڈ کرتے ہیں، پھر اس کو کلیئر کرتے ہیں. تو الحمدللہ ہمارا بھی اور آپ کا بھی مزاج یہاں وہی بنا ہوا ہے. تو لوگ بعد میں پھر چیزیں اور اس سے ریلیٹڈ پوچھتے ہیں تو ہمیں بھی پھر احساس ہوتا ہے کہ ہاں اس چیز کو درس میں ذکر کرنا چاہیے تاکہ سب کا فائدہ ہو جائے. تو یہیں پر ایک چیز ایک صاحب نے پوچھی درس کے آنے والے نے، تو میں نے کہا یہ بھی بتایا جائے کہ بکری کا چارہ یا بھینس اگر رکھ دی اس کا چارہ وہ کس کے ذمے رہے گا، اس کا خرچہ کون اٹھائے گا. شریعت کا کہنا یہاں پر یہ ہے کہ اگر وہ جانور رکھا گیا اور اس کے چارے کا اس پہ خرچ کرنے کا مسئلہ ہے تو جس بندے نے وہ گروی رکھوایا ہے یہ سارا خرچہ وہ ادا کرے گا. جس کے پاس وہ گروی ہے بکری وہ نہیں اس کے چارے کا خرچہ دے گا، اس کے چارے کا سارا خرچ کون ادا کرے گا؟ جس نے گروی رکھوائی ہے وہ بکری وہ ادا کرے گا، ورنہ بیچارہ وہ تو اسے چارہ کھلاتا کھلاتا مر جائے گا، کب تک اسے کیا کیا چیزیں نوازے گا. تو شریعت نے کہا کہ اس کا خرچ جو بھی ہوگا، اگر وہ بکری ہے، اگر بھینس ہے، یا جو بھی چیز ہے، اس کا جو خرچ ہوگا وہ رکھوانے والا ادا کرے گا، جس کے پاس رکھوائی گئی ہے وہ ادا نہیں کرے گا. لیکن اگر دونوں کے اندر ایگریمنٹ ہو جائے کہ بھائی تمہارے پاس یہ ہے، اس کا خرچہ تم ہی ادا کرو اور تم ہی دے دینا، اس کا خرچہ میں کہاں تک دوں گا، تو شریعت نے کہا پھر اگر جس کے پاس وہ بکری رکھوائی ہے اگر وہ بندہ خرچہ دے رہا ہے، جس کے پاس وہ بکری رکھوائی ہے اگر وہ اس کے چارے پہ خرچ کر رہا ہے تو جتنا بھی خرچ اس پر ہوگا وہ سارا قرض میں سے کاٹا جائے گا، جتنا بھی اس پر خرچ ہوگا وہ سارا قرض میں سے کٹے گا اور وہ اس کی جانب نہیں لگایا جائے گا. تو یہ دونوں طریقے، یا تو خرچ چارے کا سارا تم دیتے رہو، یعنی جس نے قرضہ لیا ہے وہ دے، اور اگر وہ نہیں دے رہا اور بیچارہ وہی خرچ کر رہا ہے جس کے پاس وہ گروی رکھی ہوئی ہے تو پھر وہ بے شک خرچ کرے، لیکن
اب جو وہ اس میں وہ معاملہ کرے گا پھر وہ اس کے اندر سارا کا سارا جوڑا جائے گا. یعنی جو قرض ہے، جو قرض کی رقم ہے، اس کے اندر اس کا حساب جوڑے گا کہ مان لیجئے اس بندے نے اس کے چارے پر 2000 روپے خرچ کیے، اصل مالک نے دیے نہیں، وہ دے دے تو بات ختم، اور وہ دے نہیں رہا، تو اب ایسی صورت میں شریعت یہ کہے گی تمہارا پہلے 10,000 کا قرضہ تھا، 2000 اور جوڑ دو اس میں، کتنا ہو گیا؟ 12,000. یعنی اب وہ سارا خرچ آپ قرضے میں جوڑتے چلے جاؤ گے اور وہ قرضہ بڑھے گا اس کے خرچ کے اعتبار سے. تو شریعت نے یہ دوسرے والے مسئلے کا حل دیا ہے. یہ دو چیزیں تھیں جو گزشتہ ہفتے مجھے ذکر کرنی تھی، دو بھائیوں نے توجہ دلائی تو یہ دو مسئلے میں نے آپ کے سامنے عرض کر دیے. بھائی سمجھ گئے سب حضرات؟ اب آتے ہیں ہم آج کی آیت پر. یہ باہر کی جو کھڑکیاں ہیں نا یہ پیچھے وہ سب بند کر دیجئے. یہ باہر جو اندر گیلری میں لگی ہوئی ہیں کچھ کھڑکیاں، یہ والی بھی بند کر دیجئے. گرمی برداشت کر لیں گے لیکن انہیں گرمی نکالنے دیں اپنی. اب جو آج ہمارے درس کا خلاصہ ہے، آیت نمبر ہماری 284 ہے. اب آئیے آج آپ کی آیت نمبر 284 آج ہمارے درس میں ہے. اور ایک بات میں عرض کروں کہ آج کے درس کی ہم سب کے لیے بڑی خصوصیت کی بات الحمدللہ یہ ہے کہ ایک لمبے عرصے کے سفر کے بعد آج ہم اور آپ سورۃ البقرہ کے آخری رکوع کو شروع کرنے الحمدللہ جا رہے ہیں. آج جو ہماری آیت مبارکہ ہے 284 اور یہ سورۃ البقرہ کا آخری رکوع ہے، اور یہاں سے یہ آخری رکوع شروع ہوتا ہے جس کا درس آج انشاءاللہ شروع ہو رہا ہے. یہ 3 آیتیں ہیں آخری رکوع میں. آیت نمبر 284، 285 اور پھر 286 پر سورۃ البقرہ مکمل ہے. تو آج انشاءاللہ آیت نمبر 284 کا درس ہمارے یہاں ذکر ہوگا. سب سے پہلے میں آپ حضرات کے سامنے اس آیت کا ترجمہ سنا دوں. آیت کا ترجمہ سنیں. اللہ یہ ارشاد فرما رہے ہیں للہ ما فی السماوات وما فی الارض. اللہ نے کہا اللہ ہی مالک ہے ان تمام چیزوں کا جو آسمانوں میں ہیں اور ان تمام چیزوں کا جو زمینوں میں ہیں. اللہ ہی مالک ہے ان تمام چیزوں کا جو، بولو بھائی، آسمانوں میں ہیں اور ان تمام چیزوں کا جو زمینوں میں ہیں. وَإِن تُبْدُوا مَا فِي أَنفُسِكُمْ أَوْ تُخْفُوهُ يُحَاسِبْكُمْ بِهِ اللَّهُ. اللہ نے فرمایا تم اپنے دل کی حرکتیں، اپنے دل کے خیالات ظاہر کرو یا چھپا لو، اللہ تمہاری پکڑ فرمائے گا. بڑی زبردست آیت ہے. اللہ فرما رہے ہیں اپنے دل کی باتیں، ما فی انفسکم، جو کچھ تمہارے دلوں میں چل رہا ہے نا، اللہ کہتے ہیں اسے تم چاہے ظاہر کر دو اور یا چھپا لو. یحاسبکم بہ اللہ، اللہ تمہارا اس پر حساب لیں گے. یہ بڑی فکر مند کرنے والی آیت ہے. دل میں جو کچھ چل رہا ہے چھپاؤ یا ظاہر کرو، اللہ تم سے حساب لیں گے. فَيَغْفِرُ لِمَن يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَن يَشَاءُ. اس کے بعد جب اللہ حساب لیں گے، اللہ جسے چاہیں گے معاف کریں گے اور جسے چاہیں گے عذاب دیں گے. وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، اور اللہ ہر چیز پر قدرت رکھنے والے. یہ ہے آیت 284، آیت نمبر 284، اور یہ ہے سورۃ البقرہ کا آخری رکوع یعنی 40واں رکوع. سورۃ البقرہ میں 40 رکوع ہیں،
یہ 40ویں رکوع کی پہلی آیت ہے جو اس وقت ہم نے اور آپ نے سنی ہے. آیت کا ترجمہ سن کر آپ حضرات نے مضمون کا اندازہ لگا لیا ہوگا. یہ آیت کا ترجمہ ہے. یہاں پر سب سے پہلی بات یہ یاد فرما لیں کہ پوری سورہ بقرہ میں اللہ رب العزت نے بے انتہا احکام شریعت بیان فرمائے, بے انتہا مسئلے آئے. پوری سورہ بقرہ ماشاءاللہ ایک دو نہیں ہزاروں کی تعداد میں مسئلے آئے ہیں جو آپ نے ماشاءاللہ ان 10 سالوں میں سنے. تو سورۃ البقرہ خزانہ ہے احکام شریعت کا, اور کیسے کیسے مسئلے, کیسے کیسے احکام اللہ نے دیے. مطلب ایسا لگتا ہے کچھ نہیں بچا, ایسا لگتا ہے کچھ نہیں بچا. بہت کچھ اللہ تبارک و تعالی نے دیا. عبادات میں جانی عبادتیں, مال کی عبادتیں, اس کے بعد اللہ کے راستے میں نکلنا, پھر اس کے بعد نکاح اور طلاق, اس کے علاوہ دودھ پلانا, یہ وہ, مطلب اتنے مسئلے ہیں کہ آدمی آسانی سے شمار بھی نہیں کر سکتا جو پوری سورہ بقرہ میں بیان کی. اسی وجہ سے سورۃ البقرہ کا ایک نام رکھا ہے باقاعدہ, سنام القرآن. جیسے آپ نے اونٹ دیکھا ہے نا, کیمل, اس کی پیٹھ پر وہ اٹھی ہوئی ہڈی سی گوشت کا ایک ٹکڑا ہوتا ہے جو سب سے اونچا ہوتا ہے, اس میں سب سے نمایاں اونٹ میں. سورۃ البقرہ اس اونچے والے حصے کو عربی زبان میں سینام کہا جاتا ہے. کوہان اسے بولتے ہیں, جو اونٹ کا وہ اٹھا ہوا حصہ ہوتا ہے. یعنی سب سے زیادہ جو ممتاز ہوتا ہے پورے اونٹ میں, وہ اس کا اٹھا ہوا وہ حصہ ہے. سورۃ البقرہ کو نام دیا گیا سنام القرآن, یعنی یہ جیسے اونٹ میں وہ سب سے ممتاز حصہ ہے, ساری رونق ہے اونٹ کی, اسی طرح قرآن پاک میں سورۃ البقرہ ہے. رونق ہے یہ قرآن پاک کی, وہ ابھرا ہوا یہ حصہ ہے جو دور سے محسوس ہوتا ہے اور فیل ہوتا ہے, اور جس سے پورے کلام پاک کی رونق میں اضافہ ہوتا ہے. کیونکہ اتنے احکام, اتنے مسئلے, اتنی شریعت کی باتیں, ظاہر سی باتیں کسی صورت میں نہیں ہے جتنی اللہ نے اس صورت کے اندر بیان فرمائی ہے. اس لیے سورۃ البقرہ کو یہ خاص نام دیا گیا. وہ سارے مسئلے الحمدللہ ہمارے گزر گئے, ہم سارے مسئلے پڑھتے ہوئے یہاں تک پہنچے. اب جب وہ سارے مسئلے بیان کر دیے اللہ نے, اور اتنی پیاری شریعت اللہ نے ہمارے ہاتھوں میں عطا فرما دی, تو اب جب وہ ٹاپک کلوز ہو رہا ہے, وہ چیپٹر ختم ہو رہا ہے, تو آخر میں اللہ تعالی نے فرمایا کہ یہ سارے احکام, یہ سارے مسئلے, یہ ساری شریعت کو اتارنے والا کون ہے؟ اللہ ہے. اللہ نے کہا آخر میں ذرا اس رب کا تعارف سن لو, اس رب کی پہچان حاصل کر لو, اس رب کی طاقت کا اندازہ لگا لو, اور اس رب کی پاور کو ذرا دھیان میں بٹھا لو جس نے تمہیں یہ ساری شریعت عطا فرمائی. ایسے ایسے مسئلے, ایسی ایسی شریعت کی تعلیمات عطا فرمائی ہے. اس رب کا چلتے وقت میں تعارف کرایا جا رہا ہے کہ دنیا اور کائنات کی حیثیت اس رب کے آگے کیا ہے. تو آخر میں ان سارے احکامات کو بیان کر کے ان احکام کے دینے والی ذات کا تعارف سورۃ البقرہ کے آخری رکوع میں ہے. تو اللہ تعالی نے اس کے لیے یہ آخری رکوع کا انتخاب کیا, اور اس میں 3 آیتیں. پہلی آیت اللہ کی پہچان, اللہ کی قدرت کا بیان کہ اللہ کائنات اور کائنات میں بسنے والی ساری چیزوں کو یوں مٹھی میں قبضے میں لیے ہوئے, کوئی چیز اس کی قدرت سے باہر نہیں.
یہ سارے احکام اپنی زندگی میں داخل کرو گے تو کامیاب ہو، اور اگر نہیں کرو گے تو آخر میں ڈرا بھی دیا اللہ نے، اللہ تمہارا سب کا حساب لے گا۔ اللہ نے کہا پھر اللہ کی مرضی ہے، وہ مالک ہے، جسے چاہے معاف کرے، جسے چاہے سزا دے۔ یہ احساس پیدا کرایا اللہ نے اپنے مالک ہونے کا۔ اس کے بعد بیچ میں ایک آیت ہے، آخری رکوع کی دوسری آیت، اس میں اللہ نے بتایا کہ جب اللہ تمہیں احکام دے، مسئلے دے، تو تمہارا رویہ کیا ہونا چاہیے۔ جب نئے مسئلے سنو، شریعت کی باتیں سنو، تو تمہارا ریئیکشن کیا ہونا چاہیے۔ اللہ نے اس کی تعلیم دی، کیونکہ اتنی شریعت سنائی ہے نا بندے نے سورۃ البقرہ میں، تو شریعت کو سننے کے بعد ہمارا ریئیکشن کیا ہونا چاہیے، ریپلائی کیا ہونا چاہیے، اللہ نے دوسری آیت میں اسے ذکر کیا۔ اور آخری آیت سورۃ البقرہ کی، اس میں اللہ نے بتایا کہ اپنے رب کے سامنے تمہیں معافیاں کیسے مانگنی ہے، اللہ سے توبہ کیسے کرنی ہے، اللہ سے دعائیں کیسے کرنی ہے، اللہ کے سامنے اپنی ضروریات کیسے رکھنی ہے، کیونکہ اخیر میں جا کے خلاصہ یہی ہے کہ ہم سب محتاج ہیں اور وہ بے نیاز ہے۔ تو محتاج بندہ درخواست اپلیکیشن کیسے لکھے گا، اللہ نے خود اس کا طریقہ آخری آیت میں سنایا۔ تو یہ 3 آیتیں سورۃ البقرہ کی جو آج ہم اور آپ یہاں شروع کر رہے ہیں۔ چنانچہ اب آتے ہیں ہم اپنی آیت پر۔ سب سے پہلے اللہ نے فرمایا للہ ما فی السماوات وما فی الارض، اللہ کہتے ہیں تمام آسمانوں کا، تمام زمینوں کا، آسمان میں جو کچھ ہے ان سب کا، زمینوں میں جو کچھ ہے ان سب کا مالک کون؟ اللہ ہے۔ اللہ نے کہا یہ بات ابھی یاد رکھنا، یہ سب خاص ہیں اللہ کے لیے، وہ اصل ان سب چیزوں کا مالک ہے۔ یہاں پر میں ایک بات عرض کروں، مفسرین کرام کا مطلب ہوتا ہے جن حضرات علماء نے قرآن کی تفسیریں لکھی ہیں، ان حضرات نے اپنی کتابوں میں لکھا ہے کہ تمام زمینیں، تمام آسمان یہ خاص ہیں اللہ کے لیے۔ یعنی یہ اگر کوئی پوچھے کہ یہ ساری چیزیں اللہ کے لیے خاص کیوں ہیں، تو اس کی وجہ ہم کیا بتائیں گے؟ یعنی تمام آسمان، تمام زمین، یہ سب خاص ہیں کس کی ذات کے لیے؟ اللہ کی ذات کے لیے۔ ان سب کی نسبت اللہ کی طرف ہوگی۔ کیوں ہوگی ان ساری چیزوں کی نسبت اللہ کی طرف؟ علماء نے تفسیروں میں 3 باتیں تحریر فرمائی ہیں، ان 3 باتوں کو ذرا سمجھیں۔ 3 وجہ ہیں، اس سے آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ ساری چیزیں اللہ کے لیے خاص ہیں 3 وجہوں سے۔ یہ 3 وجہ سمجھنے کی ہے۔ اسے آپ اپنی زبان میں کہہ سکتے ہیں کہ ریزنز آف اسپیسیفیکیشن، یعنی اللہ کے لیے ساری چیزیں خاص ہیں، اس کا ریزن کیا ہے؟ تمام آسمانی ہے، تمام زمینیں یہ اللہ کے لیے خاص ہیں، کیوں؟ اس کی 3 وجہ علماء نے تحریر فرمائی ہیں، وہ 3 وجہ ذرا سمجھیے۔ کوئی سی چیز کسی کے لیے جو خاص ہوتی ہے اس کی 3 بنیادیں ہوتی ہیں۔ نمبر 1، وہ چیز خاص ہوتی ہے اس شخص کے لیے اس وجہ سے کہ وہ اس کا بنانے والا ہے، تو بنانے والے کے ساتھ وہ چیز کیا ہوگی؟ خاص ہوگی۔ کوئی بھی کسی چیز کا بنانے والا ہے، وہ چیز اس کے ساتھ میں خاص ہے۔ مثال کے طور پر آپ نے ایک برتن بنایا، دنیا کی کوئی بھی چیز ہو سکتی ہے، آپ نے ایک برتن بنایا، چلتا ہے نا سہارنپور میں تو ماشاءاللہ واقف ہے، لکڑی کا آپ نے ایک پیالہ بنا دیا، لکڑی کا ایک چمچ بنا دیا۔
آپ یہ کہتے ہو کہ یہ میرا ہے، کس بنیاد پر یہ دعویٰ کر رہے ہیں؟ اس بنیاد پر آپ نے یہ دعویٰ کیا کہ اس کے بنانے والے کون ہیں؟ آپ ہیں۔ اس کے بنانے والے آپ ہیں۔ یہاں پر ابھی اللہ کی جانب نسبت نہیں، یہاں تو وہ چمچ تو آپ نے بنایا ہے نا۔ تو جب آپ نے ایک چمچ یا ایک پلیٹ یا ایک کٹورا بنایا، آپ یہ کہتے ہو کہ یہ کس کے ساتھ خاص ہے؟ میرے ساتھ خاص ہے۔ کوئی پوچھے گا کیوں خاص ہے؟ آپ یہ جواب دو گے کہ اس وجہ سے میرے لیے خاص ہے کہ اس کا بنانے والا میں ہوں۔ پتہ یہ لگا بنانے والے کے ساتھ چیز خاص ہوتی ہے، پہلی وجہ۔ دوسری وجہ، مالک ہو جانا کسی چیز کا۔ بنائی تو نہیں آپ نے، لیکن آپ نے خریدا، آپ نے کسی بھی طرح اس کو اپنی ملکیت میں داخل کر لیا، اونرشپ حاصل کر لی، آپ اس کے اونر ہو، آپ اس کے مالک ہو۔ تو اگر آپ کسی چیز کے مالک ہیں تو آپ کیا کہتے ہیں کہ یہ چیز خاص ہے کس کے ساتھ؟ میرے ساتھ۔ کیوں؟ کوئی پوچھے، آپ گاڑی لے کر آئے، آپ نے لا کر کے محلے میں کھڑی کر دی، تو کیا کوئی بھی آ کر کے بائک اٹھا کے آپ کی لے جائے گا؟ بولیے نہیں، چھونے بھی نہیں دے سکتے۔ کوئی آ کر کے چلنے لگے، لے جانے لگے، آپ کہیں گے رک بھائی، وہ کہے گا کیوں؟ آپ کہو گے تم نہیں لی جا سکتے، یہ خاص ہے کس کے ساتھ؟ میرے ساتھ میں خاص ہے۔ وہ کہے گا کیوں خاص ہے؟ تو آپ کا سیدھا جواب ہوگا اس لیے خاص ہے کہ اس کا مالک کون ہے؟ میں ہوں، تم مالک نہیں، اس لیے یہ میرے ساتھ میں خاص ہے۔ یہ سمجھیے گا ذرا، میں آیت کا مطلب اور آیت کا مضمون آپ کو سمجھانا چاہ رہا ہوں۔ تو کوئی بھی چیز آپ کے ساتھ خاص ہونے کی وجہ کیا ہوتی ہے؟ نمبر ایک، آپ اس کے کیا ہو؟ بنانے والے ہو۔ نمبر دو، آپ اس کے کیا ہو؟ مالک ہو، تو وہ چیز آپ کے ساتھ میں خاص ہے۔ اب بائک آپ نے بنائی نہیں ہے، لیکن آپ نے اس کو مالک بن کر کے اپنے پاس میں لے لیا، آپ مالک بن گئے، تو یہ بھی طریقہ خاص ہونے کا ہے۔ یہ دو ہو گئے۔ نمبر تین، تیسری چیز، کسی چیز کو کسی کے ساتھ خاص کہا جاتا ہے، تیسری وجہ، آپ کو اس چیز میں تبدیلی کرنے کا حق حاصل ہو جائے، جسے آپ اپنی زبان میں کہہ سکتے ہیں کہ رائٹ آف ڈسپوزل، یعنی آپ کو حق حاصل ہے کہ آپ کی مرضی، آپ اس کو چاہے جیسے یوز کرو، تو وہ چیز بھی آپ کے لیے کیا ہو جائے گی؟ خاص ہو جائے گی۔ اس کی میں مثال دوں آپ کو، جیسے مثال کے طور پر وہ چیز آپ نے بنائی نہیں کوئی، نہ ہی آپ اس کے مالک ہو، کچھ بھی نہیں ہو، لیکن کسی دوست نے لا کر کے وہ چیز آپ کو دے دی کہ بھائی یہ چیز رکھو اور اس کے اوپر جیسے چاہے تم اسے یوز کرو، تمہیں پورا اختیار ہے۔ اب آپ نے اسے بنایا نہیں، آپ اس کے مالک نہیں، لیکن اس میں ہر طرح کی تبدیلی کا آپ کو کیا مل گیا؟ اختیار مل گیا۔ تو اس کو بھی کہا جاتا ہے کہ یہ چیز آپ کے لیے کیا ہے؟ خاص ہے۔ یہ چیز آپ کے لیے خاص ہے۔ یہ تین انداز ہیں یہاں پر جو دنیا کے اندر یوز ہوتے۔ اب جب آپ یہ تین سمجھ گئے تو اب آیت کا مطلب سمجھنا آسان ہوگا۔ ہم نے آیت کے اندر یہ کہا کہ تمام زمینیں، تمام آسمان اور ان کی ساری چیزیں یہ خاص ہیں، کس کے لیے؟ بولو بھائی، اللہ کے لیے خاص ہیں۔ تو کوئی ہم سے پوچھے گا کہ کیوں خاص ہے، تو ہمارا جواب یہ ہوگا کہ خاص ہونے کی تین بنیادیں ہوا کرتی ہیں، یا تو کوئی اس چیز کا بنانے والا ہو، یا کوئی اس چیز کا مالک ہو،
یا اس کے اوپر اسے مکمل اختیار ہو تو وہ چیز اس کے لیے خاص ہوتی ہے، اور اللہ کے اندر یہ تینوں کوالٹی موجود ہیں۔ ارے میرے بھائی سمجھ میں آئی یا نہیں بات؟ تینوں چیزیں اللہ کی ذات میں موجود ہیں۔ جناب ہماری چیزوں میں ان میں سے کوئی ایک ہوگی دوسری نہیں ہوگی، لیکن اللہ کے لیے تینوں چیزیں موجود ہیں۔ اللہ کے لیے تینوں چیزیں موجود ہیں۔ جیسے میں نے مثال دی آپ کو کہ اگر کوئی سی بائک ہم خرید کے لائے ہیں تو وہ بے شک خاص ہوئی ہے ہمارے ساتھ میں، لیکن خاص ہونے کی جو تین وجہیں تھیں اس میں سے صرف ایک پائی گئی کہ ہم اس کے کیا بن گئے ہیں؟ مالک بن گئے، لیکن ہم اس کے بنانے والے نہیں ہیں، وہ وجہ موجود نہیں ہے ہمارے لیے۔ لیکن جب ہم اللہ کی ذات کو دنیا کے سامنے دیکھتے ہیں ہمیں تینوں چیزیں ایک وقت میں نظر آتی ہیں، ایک وقت میں نظر آتی ہیں۔ کیسے؟ اب ذرا اسے تھوڑا ڈی کوڈ کر دیجئے اور اس کو ذرا مضمون کو کھول دیجئے، مضمون آسان ہو جائے گا۔ سب سے پہلی چیز کیا تھی خاص ہونے کی؟ بولو میرے بھائی، بنانے والا ہونا۔ تمام آسمانوں کا، تمام زمینوں کا اور ان کی تمام چیزوں کا اصل بنانے والا کون ہے؟ اللہ ہے۔ پتہ یہ لگا کہ یہ ساری چیزیں خاص ہیں اللہ کے لیے۔ اور اگر ہم نے کسی چیز کو بنایا بھی ہے، ہم کہیں گے نہیں جی کٹورا تو میں نے بنایا ہے۔ او بھائی کٹورا تو تو نے بنایا، تجھے کس نے بنایا؟ نسبت تو ہر چیز کی اخیر میں جا کر کس کی جانب ہوگی؟ اللہ کی جانب ہوگی۔ پتہ لگا اصل جو کریٹر ہے، اصل جو بنانے والا ہے وہ اللہ ہے، اس لیے ہر چیز خاص ہے اللہ کے ساتھ۔ یہ پہلی چیز ہے۔ دوسری چیز اگر آپ دیکھیں خاص ہونے کے لیے کیا تھی دوسری چیز؟ اس کا مالک ہونا۔ بتائیے تمام آسمانوں کا، تمام زمینوں کا اور ہر چیز کا جو اصل مالک ہے وہ کون ہے؟ اللہ ہے۔ کہنے کو دیکھنے کو ہم بنتے ہیں مالک، لیکن کتنے ٹائم کے لیے؟ 40-50 سال کے لیے۔ اس کے بعد سب ختم، پھر کوئی اور، پھر کوئی اور، پھر کوئی اور ہوتے ہواتے جس دن سور پھک گیا اور قیامت آ گئی، اس دن پھر کوئی کسی چیز کا مالک نہیں ہے۔ ساری چیزوں کا اصل مالک کون ہے؟ اللہ ہے۔ اللہ ہی ہر چیز کا مالک ہے۔ تو دونوں باتیں پائی گئیں، یعنی تمام چیزیں جتنی بھی موجود ہیں ان کا بنانے والا کون؟ اللہ۔ تمام چیزوں کا اصل مالک کون؟ اللہ۔ خاص ہونے کی یہ دو وجہ تو اللہ کی ذات میں موجود ہے۔ مالک وہی ہے ہر چیز کا۔ اخیر میں ابھی تو ہمارے سامنے چل رہی ہے دنیا جناب والا، لیکن اخیر میں جا کر کے آج بھی حقیقی مالک اللہ ہے اور بعد میں تو حقیقی مالک وہی رہے گا۔ قیامت کے دن کا منظر قرآن نے کھینچا، یہ جتنے دعوے دار ہیں نا دنیا کے سارے کھڑے ہوں گے، ایک سے ایک بڑا ظالم جابر متکبر ہر شخص کھڑا ہوگا اور اللہ کہے گا لمن الملک اليوم، بتاؤ آج کس کی بادشاہت ہے؟ بڑے تمہارے دعوے تھے کہ جی میں یوں، اللہ کہیں گے بول آج ہے دم کسی کے اندر کہ کہے کہ میں مالک ہوں؟ ایک رتی بھر زمین کا، ایک گز زمین کا مالک کوئی ہے بولنے والا؟ آدم سے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک ساری امتیں ہوں گی، لیکن حدیث میں آتا ہے اللہ کی طرف سے یہ اعلان بار بار ہوگا لمن الملک اليوم، لمن الملک اليوم، اور سناٹا ہوگا، کسی کی چوں کرنے کی بھی جرت نہیں ہوگی۔ آج بتاؤ کس کی بادشاہت ہے؟ پھر اللہ ہی جواب دے گا
للہ الواحد القہار، آج حکومت صرف ایک اللہ کی ہے جو اکیلا ہے اور سب پر غالب ہے. سب گردنیں جھکا کے سنیں گے کہ جی آج کچھ نہیں ہے کسی کے پاس میں، سب چیزوں کا مالک فائنلی اللہ ہے. بس یہ تو سور پھونکنے کی دیر ہے، اس کے بعد چھٹی ساری. بھائی سمجھ رہے ہیں نا، سور پھونکے گا ساری دنیا تہس نہس، بات ختم. اس کے بعد سب کی ملکیتیں ختم، کوئی کسی چیز کا مالک نہیں. سور پہ مجھے یاد آیا وہ جو میں لطیفہ عرض کرتا ہوں، پہلے بھی سنایا ہے حضرات کو. جب میں نے ایک جگہ پر بیان کیا اور سنایا کہ قیامت میں سور پھونکے گا اور اسرافیل جو فرشتہ ہے وہ سینگ جو ہے نا، سور جو ہے وہ ایک سینگ کے ڈیزائن میں اسے یوں منہ میں لے کر کے کھڑا ہے اور اسے پھونک مارنی ہے اس میں، اور ایسی آواز ہوگی کہ اس کی آواز نکلتے ہی ساری دنیا ختم، تہس نہس. قرآن نے کہا پہاڑ بھی ہوا میں اڑ رہے ہوں گے، روئی کی طرح یہ حال ہوگا. ایسی بھینکر آواز ہوگی اس میں. کیا آواز ہوگی بندہ امیجن نہیں کر سکتا، نہیں سوچ سکتا. عجیب و غریب آواز. اور اللہ کے نبی نے حدیث میں فرمایا کہ میں مطمئن کیسے بیٹھ سکتا ہوں، اسرافیل تو منہ میں وہ لے کر کے آرڈر کے انتظار میں کھڑے کہ اللہ کا آرڈر ہوگا بس میں پھونک مار دوں گا. حضور نے کہا میں کیسے مطمئن ہو کر زندگی گزاروں، پتہ نہیں کب آرڈر ہو اور کب پھونک لگ جائے. اللہ کے نبی کا یہ ارشاد ہے. بہرحال بیان ہو گیا، بہت سیریس ٹاپک تھا اور ہے بھی. ہوا کے بعد ختم. کچھ دن کے بعد ایک لڑکا آیا، بیٹھا میرے پاس میں، چہرے کا رنگ اڑا ہوا، بیچارہ خود بھی مڑا ہوا، ٹینشنوں میں، حال خراب اس کا کہ جی بڑی فکر ہو رہی ہے، بڑی گھبراہٹ ہو رہی ہے. میں نے کہا بھائی کیا مسئلہ ہے، کیوں اتنا گھبرا رہا ہے، کیوں اتنی ٹینشن لے رہا ہے؟ کہ جب سے وہ آپ نے بیان کیا کہ وہ فرشتہ منہ میں سور کا وہ لے کر کے کھڑا ہے اور اسے آرڈر کا انتظار ہے کہ ادھر آرڈر ہوگا اور میں پھونک ماروں گا، کہ اس کے پھونک لگتے ہی وہ دنیا ختم ہو جائے گی. میں نے کہا ختم ہو جائے گی، بس اس پھونک کی دیر ہے. تو کہنے لگا کہ مجھے جب سے یہ دماغ میں خیال پریشان کیے ہوئے ہے کہ اگر اس فرشتے کے دماغ میں یہ بات آئی کہ این ٹائم پر جب اللہ کا آرڈر ہوگا پتہ نہیں یہ چلے یا نہ چلے، ایک بار ٹرائی کو پھونک مار کے دیکھ لوں، ایک بار ٹرائی کر لوں. اگر کہیں اس نے ٹرائی کرنے کو پھونک ماری تو دنیا تو ختم، کہ میرا تو شادی کرنے تک کا دل نہیں کر رہا، پتہ نہیں اس کا موڈ کب بن جائے کہ جب اللہ کا مین آرڈر ہوگا اس وقت کہیں آگے پیچھے نہ ہو، لاؤ ایک بار چلا کے تو دیکھو یہ چل بھی رہا ہے یا نہیں. تو ماشاءاللہ سے ایسے بھی سمجھدار لوگ ہیں، ایسے بھی حضرات ہیں. اور رمضان میں نے ایک بیان ایک جگہ کیا تو یوٹیوب پر وہ حافظ جی ٹائپ کی ہنسی کی ویڈیوز بناتے ہیں کچھ لوگ، حافظ جی ہیں اور وہ لڑکوں کو پڑھا رہے ہیں اور وہ مطلب دیسی انداز کی. تو ان کی جو ٹیم تھی نا وہ بیان میں تھی. اب مجھے تو پتہ نہیں، میں نے بیان کر دیا. بیان کرنے کے بعد ہم اجرے میں بیٹھے، کھانا ناشتہ ہو رہا تھا، اب وہاں ناشتہ چل رہا تو وہ سارے لوگ ملاقات کے لیے آئے، بیٹھے تو انہوں نے تعارف کرایا کہ جی ہم وہ لوگ ہیں جو حافظ جی والی ویڈیوز آتی ہیں. تعارف ہوا، اس کے بعد خیر بات چیت ہونے لگی. تو بات چیت ہونے کے بعد میں نے کہنے لگے کہ بڑا سمجھ میں آیا. میں نے کہا چلو کچھ تو ان کے دماغ میں آیا، آخرت کی فکر ہوگی کہ سور تیار ہے.
لیکن ہر بندہ میں سنانا یہ چاہ رہا ہوں، ہر بندے کا دماغ الگ ہی اسٹائل میں چلتا ہے. وہ جو ان کا گرو تھا تھوڑی دیر بعد کہنے لگا کہ آپ نے جو یہ سنایا اس سے ایک اور ویڈیو کا ہمیں آئیڈیا مل گیا، اب ایک اور کلپ آئے گی اس پر، یہ آپ نے جو سنایا اس سے ہمیں ایک اور ویڈیو کا آئیڈیا یعنی اس کا میٹیریل مل گیا، ہم اس پر ایک اور بنا دیں گے. مطلب وہ اس ٹاپک کو قیامت کا ٹاپک، اور دیکھیے دماغ جب آدمی کا، اسی لیے کہا جاتا ہے نا فضول کاموں میں نہ لگو. جب بندہ فضول حرکتوں میں لگتا ہے تو وہ قیامت جیسے سینسیٹیو ٹاپک کو بھی کامیڈی کی ویڈیوز میں کنورٹ کر دیتا ہے. یہ نتیجہ ہے ذہنیت کا. اور جو بندہ صحیح ذہنیت والا ہو پھر وہ ہنسی کی چیزوں میں بھی آخرت کی عبرت ڈھونڈ لیتا. تو پھر ہم نے انہیں تھوڑا سا ٹائٹ کیا. میں نے کہا بھائی اللہ کے بندے یہ قیامت کا عنوان ہے، اتنا خطرناک ٹاپک ہے کہ میرے نبی فرما رہے میں کیسے ہنسوں، میں کیسے مطمئن بیٹھوں کہ مجھے خوف ہے کہ وہ سور پھونکنے کے لیے تیار کھڑا ہے اور تم اس کو جناب فنی ویڈیو میں کنورٹ کر دو. لیکن وہی ہے جو ذہنیت بندہ بناتا ہے وہی اثر آتا ہے. بہرحال جو میں عرض کر رہا تھا، واپس آئیے اپنے عنوان پر. کیا بات چل رہی تھی؟ کوئی بھی چیز کسی کے ساتھ خاص ہونے کی کتنی وجہ ہیں؟ 3 وجہ. نمبر 1 وہ اس کا کیا ہو؟ بنانے والا. وہ اس کا کیا ہو؟ مالک ہو. یا وہ اس پر کیا رکھتا ہو؟ پورا اختیار. میں یہ سمجھا رہا ہوں یہ تینوں وجہ ایک ساتھ کس کے اندر موجود ہیں؟ اللہ کی ذات کے اندر موجود ہے. اللہ سارے آسمان و زمین کا بنانے والا ہے، ان تمام چیزوں کا وہ مالک ہے، اور جو لاسٹ اور آخری چیز ہے یعنی ان پر مکمل اس کا کنٹرول ہونا، وہ بھی اللہ کی ذات میں موجود ہے. وہ جب چاہتا ہے، جو چاہتا ہے، جیسے چاہتا ہے کر سکتا ہے، اسے کوئی روکنے والا نہیں ہے. جناب اس کی مرضی ہو تو مئی میں بھی وہ آپ کو رضائیاں اڑوا دے اور پنکھے بند کروا دے. بڑا دنیا نے واویلا مچا رکھا تھا کہ جی ایسی گرمی اس سال پڑنی ہے کہ 140 سال کے ریکارڈ ٹوٹ جانے. 140 ایک تو ہر سال ٹوٹتے ہی رہتے، یہی نہیں سمجھ میں آتا کہ کتنے سال کا ٹوٹا ہر سال. اس سے ہم بڑے تنگ آ گئے کہ جی اب اتنے کا ٹوٹ گیا، اب اتنے کا ٹوٹ گیا، پتہ نہیں. لیکن اس سال یہ بتا رہے تھے کہ جی اس سال تو بس سبھی ٹوٹ جائے گا. اور کوئی فرضی لوگ نہیں جو معاشرے میں آتھینٹک دیکھے جاتے، ان تک نے ویڈیوز بنا کر کے ڈال دی کہ جی ایل نینو آ رہا ہے اور یہ آ رہا ہے اور وہ آ رہا ہے اور حالات یہ اور یوں ہیں اور اتنے خطرناک ہیں، لوگ مریں گے، تڑپیں گے. یہاں رضائی نہیں چھوٹ رہی. ابھی 2 دن پہلے تھوڑی سی گرمی ہوئی، رات پھر اللہ نے برسات دے دی. ماشاءاللہ مئی کا مہینہ آپ سکون سے گزار رہے ہیں. یعنی اللہ نے کیسا موسم کر رکھا ہے. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ شاید اس بات کے ریکارڈ ٹوٹ گئے ہوں گے کہ ان دنوں میں ایسا اچھا موسم آج تک جنانے کتنے سالوں سے نہ ہوا ہو. ان دنوں کے اندر یہ کیفیت کس کے ہاتھ میں ہے؟ یہ سارا نظام اللہ کے ہاتھ میں. جو مرضی ہے وہ کرے گا، اسے نہیں فرق پڑتا، اسے نہیں فرق پڑتا. مکمل کنٹرول کا ہونا یہ چیز کے خاص ہونے کی تیسری وجہ ہے، اور میرے رب کو وہ مکمل کنٹرول حاصل ہے. تو جب ساری کائنات کا بنانے والا اللہ، جب ساری کائنات کا مالک اللہ، جب ساری کائنات پر مکمل کنٹرول اللہ کا،
اس وجہ سے اللہ نے یہ دعویٰ کیا للہ ما فی السماوات وما فی الارض، اللہ نے کہا اللہ ہی کے لیے خاص ہے سارے آسمان، ساری زمینیں اور وہ تمام چیزیں جو ان کے اندر موجود ہیں. یہ دعویٰ اللہ نے کیا. دلیلیں میں نے 3 آپ کے سامنے ذکر کر دی. بھائی سمجھ گئے سارے حضرات؟ یہ مضمون ہمیں اپنے ذہن کے اندر اتارنا. کریٹر بھی وہی ہے یعنی بنانے والا، اونرشپ بھی اسی کی ہے یعنی مالک، اور فل کنٹرول یعنی مکمل اختیار بھی اسی کے پاس ہے. اس لیے اللہ کو کہا گیا کہ اصل مالک سب چیزوں کا وہی ہے. آئی نا بات سمجھ میں؟ یہ مضمون میں نے آیت مبارکہ کا سمجھایا. یہ پہلا حصہ ہے آیت کا. دوسرا حصہ سنیں. آگے اللہ نے فرمایا وَإِن تُبْدُوا مَا فِي أَنفُسِكُمْ أَوْ تُخْفُوهُ يُحَاسِبْكُمْ بِهِ اللَّهُ. یہ اور زبردست مضمون ہے. اللہ نے فرمایا اگر تم ظاہر کرو وہ باتیں جو تمہارے دلوں میں ہیں یا چھپا لو انہیں، یحاسبکم بہ اللہ، اللہ اس پر تم سے حساب لے گا. یہ ہے دوسرا پارٹ اس آیت مبارکہ کا. جناب اس آیت کو اگر آپ سمپلی نارملی پڑھ لیں رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے. یعنی یہاں اعمال کی بات نہیں ہو رہی. نوٹ کیجئے گا یہ پوائنٹ، ذہن میں رکھیے گا. یعنی جو کچھ ہم کرتے ہیں اس کا حساب اللہ لے گا، وہ تو بات الگ ہے. یہاں بات ہمارے اعمال اور کرتوت کی نہیں ہو رہی، یہاں بات ان باتوں کی ہو رہی ہے جو صرف ہمارے کہاں میں ہے؟ دل میں. ان چیزوں کی بات ہو رہی ہے. اللہ ان کے بارے میں کہہ رہا ہے یحاسبکم بہ اللہ، اللہ ان پر بھی تمہارا حساب لے گا. بہت ڈرنے والی بات ہے جناب، یہ بہت زیادہ خطرناک چیز ہے. جبکہ آپ حضرات یہ سوچ رہے ہوں گے کچھ کہ جی آج تک تو ہم نے یہ سنا تھا کہ دل میں رکھو تو کوئی پکڑ نہیں. ہاں دل سے باہر معاملہ آئے گا تب اللہ پکڑ فرمائیں گے، گناہ ملے گا. دل کے اندر رکھنے سے کوئی پکڑ نہیں ہے. لیکن یہ وہم اللہ نے آیت نمبر 284 میں دور کر دیا. اس وہم میں نہ رہنا. اللہ نے کہا جو باتیں تمہارے دلوں میں ہیں تم انہیں ظاہر کرو یا ظاہر نہ کرو، اللہ حساب لے گا. تو یہ تو جناب بڑی فکر کی آیت ہو گئی اور بہت زیادہ توجہ طلب آیت ہو گئی کہ کیا واقعی، یعنی اگر آپ غور کریں سوچیں ایک لمحے کو کہ جو کچھ ہمارے دلوں میں چل رہا ہے کیا ان سب کا اللہ حساب لیں گے؟ اگر ایسا ہو گیا نا جناب والا، جیسے ہمارے یہاں کہا جاتا ہے نا دیسی زبان میں کھٹیا کڑی بستر گول، وہ حالت ہو جائے گی. یا تو ابھی لالے پڑ رہے اعمال کا حساب کیسے دیں گے، اور یہاں اگلا مسئلہ یہ پتہ لگ گیا ہے لو جی دلوں کی باتوں کا بھی حساب اللہ لے گا. تو یہ نازک نہیں ہے مسئلہ، بہت فکر مند چیز ہے. اور میں نے اس آیت مبارکہ کو جب پچھلے ہفتے کے درس کے بعد میں پڑھا تو ظاہر سی بات ہے اس کا مطلب کیا ہے، اس کی جسٹیفیکیشن کیا ہے، کیسے ہم اس کو سمجھیں. یعنی دل کی باتیں یہ تو مطلب بہت بھاری کام ہو جائے گا. ارے ہو جائے گا یا نہیں؟ خالی دل میں جو کچھ آیا اللہ کہہ رہے میں تمہارا حساب لوں گا. ارے اللہ ہم اپنے اعمال کا حساب دینے کے قابل نہیں ہے، دل کی باتوں کا کیا ہوگا؟ دل میں تو نہ جانے کس کس کے کیا کیا چل رہا ہے. ہر بندہ سوچ رہا ہوگا یار یہ تو بہت ٹیڑھی کھیر ہو گئی. بہت تلاش کیا کہ اس کا صحیح مفہوم ہمیں ہاتھ لگے. الحمدللہ آپ حضرات کی برکت سے ہمارے علماء میں حضرت شاہ رفیع الدین صاحب محدث دہلوی
नव्वर अल्लाहु मरकदहु। शाह रफी उद्दीन साहब मुहद्दिस देहलवी नव्वर अल्लाहु मरकदहु, ये उस खानदान के फर्द हैं जिनके खानदान के जरिए शाह वलीउल्लाह का खानदान, शाह वलीउल्लाह साहब मुहद्दिस देहलवी, जिनके जरिए हिंदुस्तान में हदीस पहुंची है, ये उस खानदान से ताल्लुक रखते हैं। कभी इंशाअल्लाह तारुफ कराऊंगा। शाह रफीउद्दीन साहब मुहद्दिस देहलवी के यहां पर मुझे एक मजमून मिला, अल्हम्दुलिल्लाह सारा मसला उसमें क्लियर हो गया। हजरत ने जो डिटेल इस टॉपिक की जिक्र की, पढ़ करके मजा आ गया। अल्लाह इन बुजुर्गों की कब्रों को वाकई नूर से मुनव्वर फरमा दे। कैसी बातें तहरीर की है, वरना यकीन माने हम तो घबराए फिरते कि अल्लाह दिलों की चीजों पर हिसाब लेगा, पता नहीं क्या मामला होगा। हजरत ने फरमाया रुको, ये डिटेल सुनो और फिर आयत को समझ लो, फिर तुम्हारे लिए अमल करना आसान हो जाएगा। अब वो डिटेल मैं आपको सुनाने जा रहा हूं। हजरत ने जो बात यहां पे तहरीर फरमाई है, समझिएगा, बहुत ही इल्मी बात है और बड़ी मजे की बात है। हजरत ने लिखा, चूंकि बात यहां किन चीजों की हो रही, आमाल की नहीं हो रही। आमाल यानी एक्टिविटीज जो हम करते हैं उनकी बात नहीं हो रही। उनके तो हिसाब किताब का सबको पता है कि अच्छा करोगे तो अच्छा मामला, बुरा करोगे तो बुरा मामला। यहां टेंशन क्या हुई है भाई? टेंशन हुई या नहीं हुई आपको? कभी मैं टेंशन दूर करना शुरू कर दूं और हो ही ना रही हो टेंशन। पहले वो टेंशन आदमी के अंदर आनी तो चाहिए, जब ही तो दूर होगी ना। हुई या नहीं हुई? यानी अल्लाह ने क्लियर कहा, जो कुछ तुम्हारे दिलों में है अल्लाह उसका क्या लेगा? तुमसे हिसाब लेगा। तो ये फिक्र की बात है या नहीं है? मुझे तो लगी नहीं रही आपको फिक्र है। बड़े मुतमईन से बैठे हैं कि जी कोई टेंशन ही नहीं। हो रही है ना फिक्र हमें, और वो चीजें सोचें जो कुछ हमने दिलों में सोचा है, जो कुछ आता है हमारे दिलों में। अल्लाह कह रहे हैं मैं सबका हिसाब लूंगा। शाह रफीउद्दीन साहब ने जो बात लिखी, अब जरा वो सुने। हजरत ने लिखा, दिलों में जो बातें आती हैं वो कई तरह की हैं, वो स्टेप बाय स्टेप हैं, उन्हें समझें। नंबर 1, पहली चीज, दिल की जो बातें उनमें पहले नंबर पर है अकीदा। क्या है? अकीदा, बिलीफ, यानी किसी चीज पर यकीन करना, अकीदा बनाना। इसका ताल्लुक अमल से नहीं है, इसका ताल्लुक दिल से। ये दिल से अकीदा, बिलीफ। हजरत ने फरमाया ये वो चीज है जिसका ताल्लुक दिल से है, और अल्लाह जिसके बारे में कह रहे हैं अच्छा होगा या बुरा, मैं इस पर तुम्हारा हिसाब लूंगा। आई ना बात समझ में? बिल्कुल ठीक है। यानी अगर हमारे दिल में तौहीद है, अगर हमारे दिल में तौहीद है, अल्लाह कह रहे हैं मैं फिर तौहीद का मामला करूंगा। और अगर हमारे दिल में तौहीद नहीं है, शिर्क है, तो फिर अल्लाह उस पर हमारी क्या करेंगे? पकड़ फरमाएंगे। हम जबान से तो कह रहे हैं कि आखिरत पर हम ईमान लाए, लेकिन दिल में अल्लाह ना करे अगर ये चल रहा है कि यार पता नहीं आखिरत है या नहीं है, दोबारा हम जिंदा किए जाएंगे या नहीं किए जाएंगे, तो ये अकीदे की, दिल के ख्याल की गड़बड़ी है। अल्लाह इस अकीदे की गड़बड़ी पर हमारी पकड़ फरमाएंगे। भाई समझ में आया ना मजमून? ये पहली चीज है जिसके ऊपर अल्लाह ने ये बात बयान फरमाई है कि तुम वो बातें जो दिलों में है तुम्हारी, अल्लाह उन पर तुम्हारा हिसाब करेंगे। यानी वो चीजें जो हमारे अकीदे की हैं उस पर अल्लाह हिसाब करेंगे। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये मतलब आदमी जहन में रखे, फिर टेंशन कम होती है कि चलो मामला
کچھ قابو میں آیا. پہلی چیز. دوسری چیز سنیں, دوسری چیز ذکر فرمائی کہ جس چیز پر اللہ دل کی پکڑ فرمائیں گے وہ ہے محبت یا نفرت کا جذبہ رکھنا. جی ہاں, ذرا یہ یاد فرما لیں, کیا؟ محبت یا نفرت کا جذبہ رکھنا. پہلی چیز میں نے بتایا دل کی جس پر حساب ہوگا وہ عقیدہ ہے, اور دوسری چیز جس پر اللہ کے یہاں پہ انعام یا سزا ملے گی وہ کیا ہے؟ محبت یا نفرت کا جذبہ رکھنا. یہ دوسری چیز ہے جس پر انعام یا سزا ہے. حدیث میں ہے اللہ کے نبی نے فرمایا افضل الاعمال, تمام اعمال میں سب سے افضل الحب فی اللہ والبغض فی اللہ, کسی سے اللہ کی خاطر محبت کرنا اور اللہ کی خاطر نفرت کرنا. محبت کا تعلق کس چیز سے ہے؟ دل سے. اگر ہم نے اللہ کی خاطر محبتیں اپنے دل کے اندر پالی ہیں تو اس پر اللہ حساب لیں گے اور اچھا بدلہ دیں گے. اور اگر اللہ کی خاطر محبتیں نہیں ہیں, غیر اللہ کی خاطر محبتیں پالی ہیں, تو پھر اس کا حساب ہوگا اور اس پر ہمیں کیا ملے گی؟ سزا ملے گی. تو محبت اور نفرت کے جذبات کو کنٹرول میں کرنا, اس کا حساب اللہ لیں گے, اس کا تعلق ہمارے دل سے. یہ دوسری چیز. پہلا تو عقیدہ ہو گیا, اور دوسری چیز کیا؟ محبت اور نفرت. یہ اللہ کے واسطے ہونی چاہیے. کل میں نے درس کے اندر بھی یہ بات ذکر کی. مثال میں دیتا ہوں, جیسے مثال کے طور پر آپ کو کسی اللہ والے سے محبت ہے. کیوں ہے اس سے محبت؟ وہ کوئی آپ کو پیسے نہیں دے رہا, وہ کوئی آپ کا رشتہ دار نہیں ہے, وہ آپ کا کوئی سگا نہیں ہے, لیکن محبت ہے. کیوں ہے؟ صرف اس لیے کہ دین کا تعلق ہے, اس بنیاد پر محبت ہے. اللہ اس محبت پر آپ کو آخرت میں اجر عطا فرمائیں گے. اللہ حساب لیں گے. یہ دل کا معاملہ ہے, لیکن حساب ہوگا دل کی بات کا. تو یہ ہے وہ دوسری چیز. اسی طرح اگر کسی سے محبت ہے غلط انداز میں, تو پھر اس کا بھی حساب دینے کے لیے بندہ تیار رہے. یہ جو ہمارے نوجوان لوگ ہیں, میں انہیں کہا کرتا ہوں, شادیاں کرو اور شادی کے بعد اپنی بیویوں سے محبت کرو, عشق کرو اپنی بیوی سے, خوب دل لگاؤ اپنی بیوی کے ساتھ میں. یہ وہ چیز ہے جس محبت کی بنیاد اللہ کے لیے ہے. اب اس محبت پر اللہ کے یہاں کیا ملے گا؟ بول لو بھائی, اجر ملے گا. اور شادیوں سے پہلے اب اس کے پیچھے پڑ گئے. اگلے ہفتے دوسری دکھ گئی, یار یہ تو اس سے زیادہ سلم ٹرم لگ رہی ہے, اب اس کے پیچھے لگ گئے. پھر ایک ہفتے بعد تیسری دکھ گئی, اب اس کے دیوانے ہو گئے. جناب یہ جو محبتیں پالی ہوئی ہیں یہ دل کی باتیں ہیں, لیکن اللہ اس کے بارے میں فرما رہے یحاسبکم بہ اللہ, اللہ تمہارا حساب لے گا. ادھر آ جاؤ, کس کس کو بسایا تھا دل میں, ذرا یہاں لسٹ نکال کے رکھ دو, پرنٹ آؤٹ, اس کا حساب دو. پھر بندہ اس کے حساب کی ٹینشن لے. اللہ کے لیے محبت ہے تو ٹینشن ختم, پھر کوئی فکر کی بات نہیں ہے. لیکن عجیب مسئلہ ہے, یہ کرنے کو تیار نہیں, یعنی شادیوں کے بعد محبت کرنے کو تیار نہیں ہے, اور شادیوں سے پہلے محبت چھوڑنے کو تیار نہیں. شادیوں کے بعد میں سب کے طوطے اڑ جاتے, پھر جناب والا کسی کو وہ جذبات نہیں آتے, اور اس سے پہلے دنیا بھر کے جذبات ہیں. تو پہلے نہ
بنا کر کے بعد میں کرنا، یہ سب دل کے معاملے ہیں، محبت اور نفرت. لیکن اللہ اس پر ہمارا کیا لیں گے؟ حساب لیں گے. اگر وہ اچھی ہے محبت تو اس پر کیا ملے گا؟ ثواب ملے گا. اور اگر غلط ہے تو اللہ کیا فرمائیں گے؟ پکڑ فرمائیں گے. تو بعد میں کریں نہ کہ پہلے. کریں گے نا ایسے ہی انشاءاللہ؟ دیکھنا کہیں نہیں رہے. جن کی خواتین اوپر بیٹھی ہیں نا وہ پوچھیں گی تم نے انشاءاللہ کہا تھا یا نہیں کہا تھا؟ بولو کہ جب یہ جملہ کہلوایا تھا. اگر کہا تھا تو ٹھیک ہے، نہیں کہا تھا تو دل میں چور ہے. تو یہ ہے وہ دل کی چیزیں جس پر اللہ پکڑ کی بات فرما رہے ہیں. یہ مضمون میں آپ کو سمجھا رہا ہوں کہ اللہ نے یہ جو بات کہی یہ بہت بڑی بات ہے کہ اللہ دل کے معاملات پر بھی تمہارا حساب لیں گے. تو کون سی باتیں ہیں وہ دل کی؟ میں نے بتایا پہلی چیز کیا ہے؟ بولو بھائی، عقیدہ. جو عقیدے ہم نے بنائے اس پر اللہ حساب لیں گے. دوسری چیز میں نے بتائی وہ کیا چیزیں ہیں؟ محبت اور نفرت کے جذبات ہیں. اللہ اس پر ہمارا حساب لیں گے، جس کے بارے میں اللہ یہاں پر فرما رہے ہیں. نمبر 3، تیسری چیز جس کے اوپر آخرت میں حساب ہوگا وہ ہے ہماری نیت. اللہ اس کا بھی حساب لیں گے. نیت کا تعلق ہمارے کس چیز سے ہے؟ دل سے ہے، ہماری زبان سے نہیں ہے. دل سے ہے، زبان سے نہیں ہے. تو جب ہمارے دل سے ہے، ہماری زبان سے نہیں ہے، لیکن آخرت میں اللہ نیتوں کا بھی حساب فرمائیں گے. کیا مطلب؟ یعنی اگر آپ نے کوئی عمل اچھی نیت سے کیا ہوگا تو آخرت میں اس پر اجر ملے گا، اور اگر بری نیتوں سے کوئی کام کیا ہوگا اس کا بھی اللہ کے یہاں جواب دینا پڑے گا. میں نے کئی بار مثال دی ہے آپ حضرات کے سامنے. آپ نے گھر میں جناب ایک کھڑکی لگوا لی دیوار میں. نیت کیا کی آپ نے؟ نیت یہ کی تاکہ اذان کی آواز آئے اور میں جماعت نماز پڑھ لوں. بولیے ثواب ملے گا یا نہیں؟ بات تو خالی دل کی ہے نا، دل کا عمل ہے یہ. اللہ کہہ رہے ہیں یحاسبکم بہ اللہ، اللہ دل کی باتوں کا بھی حساب کریں گے. یعنی آپ نے کھڑکی لگوائی ہے، دل میں کیا ہے اس پر آپ کو اجر ملے گا، اس کا حساب ہوگا. اور اچھی نیت ہے تو ثواب ملے گا. اور اگر اس لیے لگوا کے بیٹھ گیا کہ سامنے کوئی ٹیوشن ہاؤس ہے، اس لیے لگوایا ہے کہ جب وہاں چھٹی ہوگی میں کھڑکی کھول کے بیٹھوں گا اور کون آ رہا ہے، آ رہی ہے، جا رہا ہے، جا رہی ہے، انہیں دیکھ کر کے اپنے دل کو سکون بخشوں گا. تو آخرت میں اللہ فرماتے ادھر آ جا بھائی، ادھر آ جا، کیا دیکھ رہا تھا تو؟ کیوں لگوائی تھی یہ کھڑکی؟ یحاسبکم بہ اللہ، اللہ تمہارا حساب کرے گا. دل کی بات ہے لیکن حساب ہوگا. تو یہ میں سمجھانا یہ چاہ رہا ہوں کہ اللہ کے یہاں جو دل کی باتوں پہ پکڑ کی بات کہی گئی ہے، یہ کون سی چیزیں جس پر اللہ آخرت میں پکڑ فرمائیں گے؟ یہ 3 چیزیں ہو گئی: عقیدہ، محبت اور نفرت، اور تیسری چیز ہماری نیت، جس پر اللہ کے یہاں پہ حساب کتاب ہوگا. اور اس کے بعد ہے اگلی چیز، چوتھا نمبر، اخلاق. ہمارے اخلاق یعنی دل کے اندر اگر ہمارے تواضع ہے، عاجزی ہے، دنیا کی محبت نہیں ہے، یہ ساری چیزیں کہاں سے تعلق رکھتی ہیں؟ دل سے. تواضع مثال کے طور پہ، تواضع کا مطلب اپنے اندر اکڑ کا نہ رکھنا. تواضع کا سیدھا مطلب اکڑ کا نہ ہونا. اس کا تعلق کس چیز سے ہے؟ دل سے. اس کا تعلق ہمارے کپڑوں سے نہیں ہے،
ہمارے جوتوں سے نہیں ہے. کوئی بندہ اعلی کوالٹی کے کپڑے پہنے، جوتے پہنے، موبائل یوز کرے، لیکن ہو سکتا ہے دل میں اکڑ نہ ہو. تواضع ہے بیچارے کے دل میں، اکڑ بالکل نہیں ہے، اللہ کی نعمت سمجھ کے یوز کر رہا ہے. تو تواضع کا تعلق ہمارے دل سے ہے. تو اگر تواضع کی صفت بندے نے اپنے اندر پیدا کی تو اللہ کے یہاں اس پر کیا ملے گا؟ ثواب ملے گا. اور اگر یہی دل میں تکبر ہے، اپنا دل ہی دل کے اندر پتہ نہیں اپنے آپ کو پردھان منتری سمجھ رہا یا جنی کیا سمجھ رہا کہ میں کیا ہوں، ہے کچھ بھی نہیں، بیچارہ پارشد بھی نہیں بنا کبھی، لیکن دماغ میں اپنے آپ کو پی ایم کے بھی سردار سمجھ رہا ہے. ہوتی ہے بعض لوگوں میں بنا ہی وجہ کی اکڑ، یعنی آپ انہیں دیکھ کر یہ سوچتے یہ کس بات پہ اکڑ رہا. آتی ہے نہیں کسی کسی کو دیکھ کر کے یہ فیلنگ کہ کس بات پر اتنا ایٹیٹیوڈ دکھا رہا ہے، کوئی بھی تو وجہ نہیں اس کے پاس میں، لیکن ہے بس جناب اکڑ الگ ہی لیول کی ہے. اب یہ جو اکڑ ہے نا یہ دل کے اندر ہوتی ہے. اللہ نے فرمایا میں تمہارا حساب کروں گا. یہ اچھے اور برے اخلاق جن کا تعلق دل سے ہے، اگر اچھی باتیں اخلاق دل کے اندر ہوں گے تو اللہ اس پر ہمیں انعام دیں گے، اور برے اخلاق اگر دل میں ہوں گے تو اس پر کیا ہوگی؟ پکڑ ہوگی. برے اخلاق مثال کے طور پہ بنا ہی وجہ کسی سے نفرت پال رکھی دل میں، لینا ایک نہیں دو نہیں، لیکن نفرت دنیا بھر کے لیے پھر رہا کسی سے. ہوتی ہے بعض مرتبہ دنیا بھر کی نفرت. تو بتائیے یہ جو نفرت کا ڈھیر ہم نے دلوں میں لگا رکھا ہے، جو اندر نفرت بھر رکھی ہے، کیا یوں ہی چھوٹ جائے گا بندہ؟ نہیں. اللہ کہہ رہے ہیں یہ جو تمہارے دل میں مرض ہے، برے اخلاق ہے، ان کا حساب آخرت میں ضرور ہوگا. اللہ اس کا حساب لیں گے. یہ چوتھی چیز ہے جس کے بارے میں فرمایا حساب ہوگا، اخلاق کا معاملہ. کتنی چیزیں ہو گئیں؟ 4. پہلی چیز جس کا آخرت میں حساب ہوگا عقیدہ. دوسری چیز محبت اور نفرت، محبت اور نفرت. تیسری چیز جس کا حساب ہوگا نیت. اور چوتھی چیز جس کا حساب ہوگا اخلاق، یعنی اچھے ہیں یا برے ہیں. یہ چاروں چیزیں وہ ہیں جس کا تعلق دل سے، لیکن اللہ آخرت میں اس کا حساب فرمائیں گے. آ گئے نا مضمون سمجھ میں؟ تو شاہ رفیع الدین صاحب نے فرمایا بندو گھبرانا مت. یہ جو بات اللہ نے کہی ہے کہ تم ظاہر کرو یا چھپاؤ، جو کچھ تمہارے دل میں ہے اللہ تمہارا حساب لے گا، تو یہ ہر بات اس میں داخل نہیں ہے. اس میں یہ چیزیں داخل ہیں جو اب آپ نے سنی ہیں. بتائیے اطمینان ہوا یا نہیں ہوا؟ اب باقی بیٹھے بٹھائے خیال آ رہا ہے، ویسی وسوسہ آ رہا ہے، آیا اور بھاگ گیا، تو اس پر اللہ کے یہاں کوئی پکڑ بولیے نہیں ہے. اس پہ نہیں ہے پکڑ. بیٹھے بیٹھے دماغ میں آیا، بیٹھا نارملی، کیا گھر جا کر کے ابو کی جیب سے 500 کا نوٹ پار کرنا. بیٹھی بیٹھے آ گیا، لیکن آیا اور چلا گیا، یوں آیا اور گیا. اب اس پہ کوئی پکڑ نہیں ہے. اتنا تو آ ہی جاتا ہے خیال، ایسے خیال تو آ ہی جاتے ہیں. کسی کی دکان پر آپ غلے پر بیٹھے، دماغ میں آ گیا یار یہ جائے ذرا نماز پڑھنے، تو ذرا موقع لگانا ہے، ایک نوٹ کھینچنا ہے، لیکن یوں آیا اور گیا. اس پر ابھی کوئی پکڑ نہیں ہے. معاف ہے، اللہ کہتے ہیں یہ تو آتے ہی ہے، انسان ہے تو بہرحال کچھ تو دماغ میں اچھل کود رہے گی. خیال آیا اور تھوڑی دیر وہ رک بھی گیا. خیال آیا اور تھوڑی دیر رک بھی گیا.
یعنی دماغ میں آیا کہ ہاں آج رات 500 کا نوٹ پار کرنا ہے، ابا حضور کی جیب سے یا شوہر حضور کی جیب سے. یہ خیال آیا اور تھوڑی دیر رہا بھی، یعنی 15-20 منٹ چلتا رہا دماغ میں، پلان بھی بنانا شروع کیا. ٹیکا وہ ایک تو یہ تھا آیا اور گیا، نہیں ایک ہے آیا ٹیکا اور تھوڑی دیر بعد یاد آیا یار ابھی تو اتنی باتیں سنی ہیں، چھوڑو، پروجیکٹ کینسل، مشن کینسل. جو مشن تھا ہمارا وہ ہم نے کینسل کر دیا، اس پر بھی کوئی پکڑ نہیں ہے. اللہ کہیں گے چل سدھر گیا، کوئی بات نہیں. تیسری ویرائٹی علماء نے لکھی، خیال آیا، ٹیکا بھی، اور آدمی نے اس خیال سے مزے بھی لیے. خیال ہی خیال میں کیسے؟ بیٹھے بیٹھے خیال آیا 500 کا نوٹ پار کرنا ہے، بھائی کوئی کر نہ لینا جا کر کے، بار بار مثال آ رہی ہے. خیال آیا، سوچا، تھوڑی دیر سوچا بھی، پلان بھی بنایا. پلان بنانے کے بعد یہ بھی سوچا، آ گئے میرے پاس، میرا مشن سکسیسفل ہو گیا. اس کے بعد کل کو کیا کروں گا؟ دوستوں کو فون لگاؤں گا، فلاں جگہ جا کے آئس کریم کھائیں گے، نہاری، چکن ٹکا، افغانی، A to Z یہ سب کھائیں گے اور ساتھ میں جا کے انجوائے کریں گے. اور کیا مزہ آئے گا جب ہم نہاری کھا رہے ہوں گے، کیا مزہ آئے گا جب افغانی چکن جا رہا ہوگا، ملائی ٹکا جا رہا ہوگا. یعنی مزے بھی لے رہا ہے. یہاں تک کی بات ہو گئی. اس کے بعد اس نے گھر جا کر کے وہ روپے نہیں نکالے. اللہ اب بھی پکڑ نہیں فرمائیں گے، اس پر بھی پکڑ نہیں ہے. لیکن علماء نے لکھا ہے جناب یہ امت محمدیہ کی خصوصیت ہے، ورنہ پچھلی امتوں میں اللہ نے اس والے درجے پر پکڑ رکھی تھی. اس امت کو معاف کیا، اس امت کو معاف کیا. تو یہ جو چیزیں چل رہی ہیں نا دماغ میں، اب دیکھیں آیت کا مضمون کھل گیا ہوگا آپ کے سامنے. اللہ نے جو یہ بات کہی، جو تمہارے دل میں ہے اللہ اس پر پکڑ کریں گے. میں نے ساری باتیں آپ کے سامنے رکھ دی ہیں کہ دل کے اندر کون سی باتیں ایسی ہیں جن پر اللہ پکڑ فرمائیں گے اور کون سی باتیں ایسی ہیں جن پر اللہ پکڑ نہیں فرماتے. الحمدللہ یہ پوری وضاحت آپ حضرات کے سامنے آ گئی. بھائی مضمون سمجھ میں آ گئے نا سب کو؟ یہ بڑی محنت سے ڈھونڈی ہوئی چیزیں ہیں جو اس وقت میں یہ میں نے آپ کے سامنے عرض کی ہیں. اب آخری بات سمجھ لیں. آخری چیز یہ کہ جب یہ آیت نازل ہوئی، اللہ اکبر، صحابہ جیسے یہ آیت اتری نا کہ دل کی باتوں پہ اللہ پکڑ کریں گے، تو اس سے دیکھنے میں تو یہی سمجھ میں آ رہا کہ جو بھی دل میں آیا بس پکڑ ہو گئی. یہی تو لکھ رہا ہے نا. یہ تو الحمدللہ ہم نے آپ کے سامنے اتنی ڈیٹیل ذکر کی تب مسئلہ کلیئر ہوا، لیکن جو موٹا موٹا سمجھ میں آ رہا ہے وہ تو یہی ہے نا کہ جو بھی دل میں آیا اس پر پکڑ ہوگی. صحابہ نے جب سنا، صحابہ پریشان ہو گئے، پریشان ہو گئے. اور سنیے بڑا دلچسپ معاملہ، حضور کی خدمت میں آ گئے اور آ کر کے عرض کیا ایسا نمونہ نہ ہمیں سیرت میں، تاریخ میں نہیں ملتا جو یہاں دیکھنے کو ملا ہے. صحابہ اکٹھے ہو کر آ گئے حضور کے پاس اور آ کر کے کیا کہا کہ حضرت نماز، روزہ، صدقہ، ہر چیز کی ہم تکلیف برداشت کر لیں گے. نماز کی، روزے کی، صدقے کی، زکوٰۃ کی، ہر چیز برداشت کر لیں گے. لیکن حضرت یہ جو حکم آیا ہے نا، یہ ایسا حکم ہے جو ہمارے اختیار میں نہیں ہے، کیونکہ دل کے خیال پر اللہ پکڑ کر رہے ہیں، یہ ہمارے ہاتھ میں نہیں ہے. اگر اس پر ہمارا حساب ہو گیا تو حضرت ہم تو بچ ہی نہیں سکتے آخرت میں. ہم آخرت میں کامیاب کیسے ہوں گے حضور یہ بتائیے ہمیں.
اگر اللہ نے ان خیالات پہ بھی پکڑ فرما لی. یعنی صحابہ کہنا کیا چاہ رہے تھے کہ حضرت یہ بس کی بات بولو نہیں ہے, کیونکہ وہی مطلب وہ سمجھ رہے تھے جو شروع میں سمجھ میں آتا ہے, اور ظاہر سی بات ہے وہ کسی کے بس میں نہیں ہے. کوئی کتنا بھی بڑا نیک آدمی ہو, ایک بار تو الٹی باتیں اس کے بھی دماغ میں آتی ہیں نا. یہ الگ بات ہے کہ پھر وہ اس کو عمل میں نہیں لاتا, لیکن آتا تو دماغ میں سب کے. جب فجر کا الارم بجتا ہے نا جناب, ہم چاہے کتنا ہی کچھ بتا رہے ہیں اور کتنا ہی کچھ سمجھا رہے ہیں, لیکن جب بندہ رات کو 2 بجے سوتا ہے اور 2.5-3 گھنٹے کے بعد میں فجر کا الارم بجتا ہے, ایک لمحے کو بڑے سے بڑے عالم کو بھی یہی خیال آتا ہے کہ یار کہاں چکر میں پڑتا ہے, آج سو جاؤ. یہ خیال تو سب کو آتا ہے. اگر خالی اس خیال پہ پکڑ ہو گئی تو جناب کوئی بچنا بھی نہیں آخرت میں, کوئی نہیں بچنا آخرت میں. خیال تو سب کو آتا ہے لیکن بندہ عمل نہیں کرتا, پھر وہ شیطان سے ٹکر لے کے کھڑا ہوتا ہے. تو صحابہ نے کہا حضرت بس کی بات نہیں ہے. اب اللہ کے نبی قربان جاؤں کس قدر حکمت والے تھے میرے پیغمبر, سبحان اللہ. یعنی اللہ کے نبی سیدھا ایک دم یہ بتا دیتے کہ بھائی وہ خیال نہیں مراد ہے جو تم سمجھ رہے, اس سے کچھ اور مراد ہے جو آپ نے بھی سمجھا. لیکن حضور نے یہ محسوس کیا کہ اللہ کا حکم نازل ہوا اور یہ ہتھیار ڈال لے. پہلے حضور نے اس ذہنیت کی اصلاح کی. حضور نے فرمایا کان کھول کے سن لو, صحابہ کرام سے جو تشریف لائے تھے کہ موسیٰ علیہ السلام کی قوم جیسے نہ بنو. اب کیسی تھی موسیٰ علیہ السلام والی قوم, وہ مجھے بتانے کی ضرورت نہیں ہے, وہ آپ پچھلے سبق یاد کر لیجئے. بنی اسرائیل کی کرتوتیں. اللہ آرڈر جب اتارتا تو کہتے سمعنا, ہم نے سن لیا اللہ کا حکم, وعصینا, اور ہم نہیں مانتے. کلیئر کہتے تھے. حضور نے کہا تم موسیٰ کی قوم بن رہے ہو, یعنی اللہ نے آرڈر نازل کیا, تم آ کر کے یہ کہہ رہے ہو کہ حضرت ہمارے بس میں نہیں ہے. کیا مطلب بس میں نہیں ہے؟ اگر اللہ کا آرڈر اترا ہے ماننا پڑے گا, تمہیں عمل کرنا پڑے گا. یہ کہنے کی جرات کبھی نہ کرنا کہ جی بس میں نہیں ہے ہمارے. اللہ کے نبی نے پہلے اس ذہنیت کی اصلاح فرمائی. یعنی وہ جو بات دماغ میں آ رہی تھی, یہ کیا ہوتا ہے آج تم چلو اس کو لے کر آئے ہو, کل کو کچھ اور بھی کہہ دو گے کہ جی یہ بھی بس میں نہیں ہے. وہ دروازہ کھل جاتا. حضور نے کہا نہیں, تم موسیٰ کی قوم نہ بنو. تمہارا تو رویہ یہ ہونا تھا کہ اگر تمہیں بھاری لگ رہا ہے تو یہ کہتے سمعنا واطعنا, ہم نے سن لیا یا اللہ ہم نے مان بھی لیا, لیکن غفرانک, اے اللہ اس میں جو کمی ہو جائے, اس میں کوتاہی ہو جائے تو پکڑ نہ کرنا, اللہ ہمیں معاف کر دینا. حضور نے کہا یہ طریقہ تمہارا ہونا چاہیے, یہ نہیں کہ جی ہمارے بس کا نہیں ہے. یہ کیا ہوتا ہے؟ یہ کوئی معمولی تربیت نہیں ہے جناب, بہت ہی زبردست تربیت پیغمبر نے فرمائی ہے کہ اللہ کے احکام کے آگے ہاتھ پیر نہ پھیلا دو کہ جی ہمارے بس کا نہیں ہے. صحابہ کو تو فوراً سمجھ میں آ گئے. صحابہ نے کہا حضرت غلطی ہوئی, ہم نے سنا, ہم نے اللہ کا حکم مان لیا, اور اگر ہم سے اللہ کوئی کوتاہی اس میں ہو تو ہمیں معاف کرنا. صحابہ نے فوراً یہ جملہ کہا. جب حضور نے دیکھا ہاں اب ذہن صحیح ہو گیا, پھر حضور نے فرمایا بھائی جو یہ وسوسے آتے ہیں نا تمہارے دماغوں میں, وہ اس میں مراد نہیں ہے. پھر صحابہ کو تسلی دی. یہ ہے دیکھیے تربیت کا انداز. فرمایا جو وسوسے آ رہے ہیں نا یہ مراد نہیں ہے. یہاں پر اللہ نے جو پکڑ کی بات کہی ہے یہ جب ہے جب ان غلط خیالات پر تم عمل کرنا شروع کر دو گے تب اللہ ان پر تمہاری پکڑ فرمائے گا. خالی وسوسے کے اوپر اللہ پکڑ
نہیں کرے گا. حضور علیہ السلام نے پھر صحابہ کو بتایا, صحابہ خوش ہو گئے. لیکن قربان جائیں میرے نبی کی تربیت پر کہ پہلے ایک دم حل نہیں دیا, پہلے وہ مائنڈ سیٹ صحیح کیا جو صحابہ کا ہو گیا تھا تربیت کا انداز دے کے, اور پھر اس کے بعد حل دیا اور آسان کیا معاملہ اور اس کا سولیوشن دیا. یہ ہے آیت مبارکہ. اللہ نے ارشاد فرمایا اس آیت کے اندر, للہ ما فی السماوات و ما فی الارض, ساری چیزوں کے لیے, ساری چیزیں آسمان کی زمین کی کس کے لیے خاص ہیں؟ اللہ کے لیے. وَإِن تُبْدُوا مَا فِي أَنفُسِكُمْ أَوْ تُخْفُوهُ يُحَاسِبْكُمْ بِهِ اللَّهُ, تم ظاہر کرو یا چھپاؤ دل کی باتوں کو, اللہ تمہاری کیا پکڑے گا؟ پکڑ فرمائے گا. اب کون سی باتوں پہ پکڑ ہے کون سی پہ نہیں ہے, میں نے الحمدللہ اپنی کوشش کے بقدر حد آخری درجے تک آپ حضرات کو سمجھایا ہے کہ کن کن باتوں پر اللہ دل کی پکڑ فرمائے گا, کن پر نہیں. فَيَغْفِرُ لِمَن يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَن يَشَاءُ, جسے چاہے گا اللہ پھر معاف کر دے گا اور جسے چاہے گا اللہ سزا دے دے گا. اللہ کی مرضی ہے. وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ, اللہ ہر چیز پر مکمل قدرت رکھنے والا ہے. یہ ہے آیت 284. الحمدللہ یہ آج ہماری مکمل ہوئی. اللہ سے دعا ہے اللہ مجھے آپ سب کو ان آیات کے تقاضوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. کہہ رہے ہیں کہ بہت سے آدمی ہونٹ کے نیچے کی داڑھی کٹواتے ہیں, کیا یہ درست ہے؟ کچھ لوگ یہ والی داڑھی کٹواتے ہیں, یہ جو ہے یہاں, یہ درست نہیں ہے, گناہ ہے, ناجائز ہے, یہ داڑھی کے حکم میں داخل ہے. اسے بولا جاتا ہے بچہ داڑھی. کیا بولتے ہیں؟ بچہ داڑھی. یہ کٹوانا جائز نہیں. جو حکم اس کا ہے وہی حکم اس کا ہے, اسے نہ کٹوائیں. کہہ رہے ہیں کہ آپ بڑے ہونے کے بعد بھی عقیقہ کر سکتے ہیں. جی ہاں بالکل کر سکتے ہیں. ہم نے الحمدللہ 70 سال کے بڑے میاں کا عقیقہ کھایا ہے, یہی سہارنپور کے 70 سال کے. ان کا, ان کے بیٹے کا, ان کے پوتے کا ایک ساتھ عقیقہ ہوا. اور جب انہوں نے مسئلہ سنا اور کیا اور مجھے آ کے کہا, میں نے کہا یہ دعوت تو میں ضرور کھاؤں گا تاکہ میں کہہ سکوں کہ 70 سال کے چچا کا, تایا کا میں نے ولیمہ کھایا. تو ماشاءاللہ آپ بڑے ہو کر کے بھی کر سکتے ہیں. کیا قربانی کی بحث میں عقیقہ سے وہی؟ جی ہاں بالکل. آپ قربانی کے جانور جو 3 دن ذبح ہوں گے اس میں ایک حصہ عقیقے کے نام کا بھی کر دیں گے تو فضیلت انشاءاللہ حاصل ہو جائے گی. کہہ رہے ہیں کہ یہ نام ثنا نام کے کیا معنی ہے؟ ثنا کے معنی تعریف کرنے کے آتے ہیں, کسی چیز کی تعریف کرنا. کہہ رہے ہیں کہ کسی گھر میں میت ہو گئی, اس کا کھانا کتنے دن تک پہنچانا ہے؟ کھانا کتنے دن تک پہنچانا ہے؟ حضور نے فرمایا کہ جس گھر میں انتقال ہو جائے 3 دن تک کھانے کا ذرا خیال رکھو, کیونکہ وہ غم میں پتہ نہیں پکائیں نہ پکائیں, کھائیں نہ کھائیں. تو پڑوسیوں کو کہا کہ آپ خیال رکھنا, تو 3 دن تک خیال رکھنا چاہیے. کہہ رہے جنگ گڑنا شروع ہونے والی ہے, سوشل میڈیا پہ لوگ بہت ڈرا رہے ہیں, اس کے بارے میں صحیح وضاحت فرما دیں. کبھی انشاءاللہ کر دیں گے, موقع آج نہیں ہے. کہہ رہے ہیں کہ اس سال حاجیوں کو 10,000 روپے لے کر اسمارٹ واچ دی جا رہی ہے, تو اسمارٹ واچ سے حاجیوں کا کیا واسطہ اور یہ انہیں کیوں دی جا رہی ہے, واضح فرما دیں. میں حج کمیٹی کا صدر نہیں ہوں. یہ بات تو آپ اس سے پوچھیں نا جو حج کمیٹی کا ذمہ دار ہے کہ بھائی تو کیوں دے رہا یہ واچ. مجھے کیا پتا, میں نے تو وہ دیکھی بھی نہیں واچ کون سی, اب میں کیا بتاؤں آپ کو کہ کیوں دی جا رہی ہے. ایسے پوچھ رہے ہیں جیسے میں نے مشورہ دیا تھا اسے کہ بھائی ان کو حاجیوں کو یہ واچ دینا. کہہ رہے ہیں ظہر کی نماز سے پہلے ہم سنت اور نفل پڑھ سکتے ہیں کیا؟ ظہر کی نماز سے پہلے آپ اپنی سنتیں, نفلی نمازیں, قضا نمازیں سب پڑھ سکتے ہیں. زوال کا جو ٹائم ہے جب وہ ختم ہو جائے اور ظہر سے پہلے ظہر کے بعد ساری نمازیں جائز ہیں, کوئی سی نماز منع نہیں ہے اس وقت میں. کہہ رہے نماز کے اندر اگر شہوت ہو اور غلط خیالات آ رہے ہوں تو کیا حکم ہے؟ نماز کے اندر اگر کسی کو
شہوت کی کیفیت ہو، گندے خیال آ رہے ہوں تو بندہ مایوس ہوتا ہے کہ جی میری نماز ہو رہی یا نہیں ہو رہی ہے، کیا مسئلہ ہے، فکر نہ کریں. یہ سب شیطانی حرکتیں آپ کو نماز سے مایوس کرنے کی. کتنا بھی کچھ ہو آپ نماز نہ چھوڑنا اور دل سے کہنا، شیطان سے کہنا تو کچھ ہی کر لے میں نماز پڑھوں گا. اللہ نے چاہا ایک ٹائم آئے گا یہ کیفیتیں ختم ہو جائیں گی، آپ کی نماز صحیح ہو جائے گی. یہ سب شیطان پتہ ہے کیوں کرتا ہے کہ ہمارے نوجوان سوچیں گے یار ایسی نماز کا کیا فائدہ. بھائی بڑا فائدہ ہے، یعنی اتنی قربانی دے کر آپ پھر بھی نماز پڑھ رہے ہو، کتنا ثواب ملے گا آپ کو اس پر. آپ اندازہ کیجئے، دل نہیں لگ رہا، غلط خیال آ رہے ہیں، گندی باتیں دماغ میں آ رہی ہیں، لیکن بندہ رب کے سامنے کھڑا، سرنڈر کر دیا، اس نے حوالے کر دیا اللہ کے. تو بہت انعام کی بات ہے، رب کا بڑا احسان ہے. اللہ ہم سب کو ان چیزوں کی پابندی نصیب فرمائے. دعا فرمائے. الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین محمد وعلى آلہ واصحابہ اجمعین. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا من فتنة المسیح الدجال. یا اللہ ہم سب کے ساتھ رحم کا، کرم کا، فضل کا معاملہ فرما. یا اللہ ہماری خطاؤں کو، لغزشوں کو، غلطیوں کو اپنے فضل و کرم سے معاف فرما. یا اللہ ہمیں اپنی محبت والے اعمال کی توفیق عطا فرما. ناراضگی والے اعمال سے ہم سب کی پوری پوری حفاظت فرما. یا اللہ جب تک ہم دنیا میں زندہ ہیں اسلام پر قائم رکھنا، اور جب آخری وقت آئے تو ایمان پر موت عطا فرما. یا اللہ اس وقت میں حجاج کرام حج کے مبارک فریضے کے لیے جا رہے ہیں، اللہ سب کے اس سفر کو آسان فرما. اللہ سارے حاجیوں کو عافیت کے ساتھ یہ مبارک فریضہ ادا کرنے کی توفیق عطا فرما. اللہ تمام لوگوں کو تکلیفوں سے، پریشانیوں سے محفوظ فرما. اے اللہ ہم سب کو بھی ان مبارک قافلوں میں بار بار شامل فرما. میرے مولا کریم پوری دنیا میں امن و امان عطا فرما. اللہ ہمارے ملک کی حفاظت فرما. اللہ ہر طرح کی بدامنی سے ملک کو محفوظ فرما. میرے مولا کریم قربانی اور عید الاضحیٰ کا وقت قریب ہے. اللہ امن کے ساتھ، عافیت کے ساتھ یہ مبارک موقع پورے ملک میں عافیت سے گزرنے کی توفیق عطا فرما. اللہ ہر طرح کے فتنوں سے پورے معاشرے کی، ملک کی حفاظت فرما. اللہ جو بھائی یہ عبادتیں ادا کرنے کی نیت کیے ہوئے ہیں اور اسباب ان کے پاس نہیں ہے، اللہ انہیں بھی اسباب عطا فرما. اللہ سب کو اس مبارک عبادت میں حصہ لینے کی توفیق عطا فرما. اللہ ہم نے جو کچھ مانگا ہے عطا فرما، اور وقت کی وجہ سے جو کچھ ہم مانگ نہیں سکے وہ سب بھی ہمیں بغیر مانگے نصیب فرما. ہماری ان تمام دعاؤں کو ہمارے آقا سرور دو عالم جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے طفیل میں قبول فرما. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وَأَصْحَابِهِ أَجْمَعِينَ بِرَحْمَتِكَ يَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِينَ. آمین یا رب العالمین.